امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو کہا، امریکی بینک $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ رکانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ایران کے ساتھ اگر کوئی معاملہ طے پا گیا تو یہ بہتر ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف کی جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی بھی تصدیق کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پاشکیان کی جوہری پروگرام پر امریکہ سے بات چیت شروع کرنے کی ہدایت، کہاں امریکہ اور ایران جوہری معاملے پر بات چیت کریں گے، تہران امریکہ کے ساتھ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے مختلف سفارتی طریقوں کی تفصیلات پر غور کرائے، ایران آنے والے دنوں میں نتائج تک پہنچنے کی امید رکھتا ہے۔ برطانیہ کے ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیوں کا اعلان، برطانوی حکومت نے 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندیوں میں شامل ہونے والوں کے اثاثے منجمد ہوں گے اور برطانیہ کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور لیبیا کے مسلح افواج کے درمیان تعاون پر زور۔ فیلڈ مارشل کا لیبیا سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، معزز مہمان کا شہداء کو خراج عقیدت، یادگار شہداء پر پھول رکھے سیکرٹری جنرل اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم میجر جنرل محمد بن سعید کی بھی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل محمد سعید کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں خدمات کا اعتراف۔ بلوچستان پاکستان کا 40%۔ اتنے بڑے علاقے کو کور کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز چاہیے، خواتین بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز موجود ہیں، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردوں کا قوم پرست تحریک یا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغان سرزمین میں موجود عناصر دہشت گردوں کو تعاون فراہم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں تیل سمیت مختلف اشیاء کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، تیل کی اسمگلنگ سے دہشت گرد روزانہ 4 ارب روپے کما رہے ہیں، اسمگلنگ روکنے سے دہشت گرد کا امن برباد کر رہے ہیں۔ کسی بھی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے۔ بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں ہے، نہ ہی کوئی حقوق کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک اس بات کی ناراضگی کہ آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کریں۔ جعفر ایکسپریس واقعے کی دہشت گردوں کی میتیں کوئٹہ اسپتال لائی گئیں تو کس نے جا کر انہیں قبضے میں لیا؟ یہ دشمن کی ایما پر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کسی ابہام کے بغیر ایکشن ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وزیر اعظم نے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا آپ ریاست کے ساتھ بیٹھیں جیسے APS میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے کولمبو میں موجود، کھلاڑی آج آرام کریں گے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کا وارم اپ میچ 4 فروری کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کا آغاز کرے گا۔ پاکستان کے گروپ میں بھارت کے علاوہ نیمیبیا، نیدرلینڈ اور امریکہ شامل ہیں۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر اتفاق، ٹرمپ کا ٹیرف میں کمی کا اعلان۔ امریکہ صدر ٹرمپ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پر بیان، کہا روسی تیل کی خریداری روکنے، امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریداری میں اضافے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ مودی کی درخواست پر اور ان کے ساتھ دوستی اور احترام کی وجہ سے تجارتی معاہدے پر اتفاق ہوا جو فوری نافذ العمل ہوگا۔
اور لاہور میں ہر طرف بسنت کے رنگ 3 روزہ بسنت فیسٹیول کی تیاریاں زور و شور سے جاری، گلی محلوں میں چہل پہل، چھتوں پر پتنگ بازی اور بازاروں میں رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ شہریوں نے تہوار کو اپنی ثقافت اور روایت کی واپسی قرار دیا۔ پنجاب حکومت کی بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات، SOPs جاری، دھاتی ڈور پر پابندی عائد، موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی راڈ لازمی قرار۔